اگلا سوال ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، برائے کرم رہنمائی کریں۔ تو وسوسے بہت آتے ہیں، رہنمائی کریں۔ بھائی آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں، اور اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں اس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہر نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں سے نجات کی دعا ہے۔ آپ کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، یہ جو معوذتین جن صورتوں کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو شیطان کا وسوسہ تھا اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ، کوئی حاسد ہے اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان، انسان، آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، جتنے لوگ، سب سے آپ کی حفاظت ہوگی اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صبح و شام کی دعا پڑھیں۔ تو آپ نے کہا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، برائے کرم رہنمائی کریں۔ تو بھائی سب سے پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز۔ نماز چھوڑ کے تو کوئی دعا اور کوئی بھی نسخہ آپ کے لیے کارگر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولین ذمہ داری نماز کی ہے۔ اگر دل کا معاملہ ہے، کسی کو دقت ہے دل کے معاملے میں، وسوسے آتے ہیں، تو ہم نماز چھوڑ کے کوئی اور نسخہ اس کو بتائیں کہ یہ کرو، دل مطمئن ہوگا، وسوسے ختم ہو جائیں گے، نہیں۔ اولین ذمہ داری 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز مطلب سنن بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے بعد جو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، وہ اچھی طرح سے یاد ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر جو صبح و شام کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور سب سے ان تمام اذکار میں سب سے اہم ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، دل مطمئن ہوگا اور دلوں کی حفاظت ہوگی۔ یہ چند چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ دل کو اطمینان ہوگا۔ باقی کوئی ایسا اگر وظیفے کی امید آپ رکھتے ہوں، آپ کچھ بھی بولو، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، یہ 100 بار پڑھو، 300 بار پڑھو، تو بھائی آپ ہم سے ایسے جوابات کی توقع نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ ثابت ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا۔ باقی ایسے بزرگوں کے فلاں کے تجربات ہم آپ کو اٹھا کے دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس اسٹیج سے اس طرح کے جوابات آپ کو نہیں مل سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآنی آیات یا یہ دعائیں یہ کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں کہ آدمی تجربہ کرے اور دیکھے اس سے یہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے تو پڑیا بنا کے باندھ کے دے دے کہ دیکھو اس سے یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہی لوگ کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کو لے کے کہیں پڑھا ٹھیک ہو گیا تو بولا کہ مجرب دعا ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ تو یہ کوئی جڑی بوٹی نہیں کہ مجرب کا لیبل لگا کے سب کو بانٹتے پھرو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ واقعی اگر دل کے وسوسوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، صبح و شام کی دعائیں پڑھیے، انشاءاللہ یہ افاقہ ہوگا اور یہ معاملہ ختم ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔